السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ایک مرتبہ بچی کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ اس بچی کو میں پڑھاتا بھی ہوں، تو اس کو آج نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا تھا، تو سوچا میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں جو نماز بالکل غلط پڑھتی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ عورتیں کس طرح نماز پڑھے گی۔ آپ ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عورتیں کس طرح نماز پڑھے گی۔ ابھی میں اس بچی کو پورا کر کے دکھاؤں گا، ہر چیز ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا، اور کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، عورت کس طرح نماز پڑھے گی؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا تو ناظرین، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا کوئی فرق ہے؟ دیکھو، نماز میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نماز میں جو عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ فرق۔ الگ طریقے سے نماز پڑھتی ہے اور مرد الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ تو عورتوں کا طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے عورتیں کیا کرے گی یہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں ناظرین، 13 چیزیں جو نماز کے شرائط اور فرائض ہوتے ہیں، وہ 13 چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں اس کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، اور آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا پورا بائی ڈاٹا بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز میں 6 شرائط ہیں، 13 اور 7 فرائض ہیں۔ تو 6 شرائط جو ہیں اس کو نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اور نماز کے جو 7 فرائض ہیں، جس میں سے نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، دوسرا قیام، تیسرا قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنوئی۔ یہ 7 اور 6 13 چیزیں نماز کے اندر نماز کی حالت میں پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ عورتیں کس طرح سے نماز شروع کرے گی۔ تو سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت آپ کی دل میں ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، یا میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں، یا میں مغرب کی پڑھ رہی ہوں، تو یہی نیت کافی ہے۔ لیکن اگر زبان سے جس ٹائم نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں اس ٹائم بول لیں گے تو یہ مستحب ہوتا ہے، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو زبان سے کہیں گے۔ زبان سے کس طرح ناظرین کہیں گے؟ تو اس طرح کہہ دینا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض یا نماز فجر کی سنت، یہ نام لینا ہے۔ سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت کا نام لے لیجئے، فجر کی فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کا نام۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح سنت کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت، نماز فجر کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب جب یہ دیکھو، یہ بچی ابھی آپ کو کر کے دکھائے گی کہ ہاتھ کتنا اٹھانا ہے، نظریں کہاں رکھنی ہے۔ بہت ساری عورتیں جیسے مردوں کی طرح ہاتھ کان تک لے کے جاتی ہے اور ہاتھ مردوں کی طرح باندھتی ہیں، تو وہ بغور دیکھے کہ کس طرح ہاتھ اٹھنا۔ سب سے پہلے نیت کر لینا، میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اب نیت کرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھائیں گے، نیت باندھیں گے کہاں تک ناظرین؟ یہ منڈے تک۔ ہاتھ کو یہاں تک اٹھانا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی غور سے دیکھیں، ہاتھ کو یہاں تک اٹھانا اور ہاتھ اپنا سیدھا رکھنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہ تو میں صرف آپ کو بتانے سمجھانے کے لیے دکھا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ بھی آپ کا باہر نہیں آنا چاہیے، یہ ہاتھ بھی آپ کا چادر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب آپ اس طریقے سے کرنا ہے، منڈے تک اٹھانا ہے یعنی اللہ اکبر۔ اب ہاتھ کو سینے پہ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سینے کے اوپر باندھنا ہے، اور وہ بھی اندر، اوڑھنی کے اندر ہی، یا جو نقاب پہنے ہو اس کے اندر ہی ہاتھ کو رکھنا ہے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے پہلے الٹا ہاتھ، پھر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے۔ سینے کے اوپر رکھو، ہاں یہ طریقہ ہے۔ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس طرح رکھ لی۔ اب یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے جو نیت تو کر لی، ہاتھ باندھ لی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم نے کہہ لیا۔ کہنے کے بعد اب سب سے پہلے کیا چیز پڑھا جاتا ہے؟ آئیے اس بچی سے سنتے۔ سب سے پہلے اب کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے ناظرین۔ سب سے پہلے نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے، تو اس ثنا کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پڑھ کے بس سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جی ناظرین، یہ ثنا پڑھ دی۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اعطینا یاد ہے. کوئی بھی سورت آپ کو قرآن پاک میں یہ 3 آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے. وہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ رکوع کرنا ہے. رکوع کرنا کس طریقے سے اور کیا بول کے کرنا ہے؟ رکوع کے اندر جانا کس طریقے جائیں گے؟ بول کے جاؤ اللہ اکبر. جی اللہ اکبر بول کے اب رکوع میں گئی. رکوع کا اچھا ٹھیک ہے. عورتیں کیا کرے گی رکوع میں؟ اتنا جھکے گی کہ بس اس کا ہاتھ پہنچ جائے. زیادہ زور دے کے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کے لیے اتنا ہی جھکنا ضروری ہے جتنا میں کہ اس کا ہاتھ بس گھٹنوں پر پہنچ جائے. یہ پیٹھ وغیرہ سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مردوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ پیٹھ بالکل سیدھی کرے, سر پیٹھ سے ملا دے, وہ مردوں کے لیے ہے. لیکن عورتوں بس اتنا جھکے گی کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. اب رکوع آ گئے. رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ زور سے پڑھ کے بتاؤ. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جی سبحان ربی العظیم اس بچی نے ابھی پڑھ کے بتایا. 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد رکوع سے پھر اٹھنا ہے, کھڑا ہونا. کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھ کے ہوتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. پورا کھڑا ہونے کے بعد یہ 2 چیز پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے. اچھا سجدے میں جانے کے لیے بھی عورتیں ہماری بہت ساری ماں بہنیں غلطی کرتی ہیں, تو وہ غور سے دیکھیے گا کس حساب سے سجدہ جائیں گے. سجدہ بول کر کیا جائیں گے؟ اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر بول کے سجدے میں جا رہی ناظرین. اب یہاں پہ دکھائیے گا اس کے پیر کو. یہ دیکھیں پیر رکھنے کا طریقہ. یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے. دونوں پیر کو آپ باہر نکال لیجئے گا آرام سے بیٹھ کر. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیے گا. سجدے میں جاؤ. یہ سجدے میں جانا, ہاتھ کو پورا سمٹ لو. یعنی عورت جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. کھلا کوئی بھی چیز نہیں رکھنا ہے بلکہ ایک دم سمٹ کر سجدہ کرنا. سجدے میں پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھ کے بتاؤ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے. پھر اب سجدے سے اٹھو واپس اللہ اکبر بول کے. یہ پھر اسی طرح دوسرا سجدہ جائیں گے اللہ اکبر بول کے. اسی طرح 3 تسبیح وہاں پڑھ لیں گے ناظرین. اس کے بعد پھر اٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے. تو یہ 1 رکعت مکمل ہوگی. کھڑی ہو جاؤ. یہ 1 رکعت ابھی مکمل ہوئی ہے. اسی طریقے سے پھر الحمد شریف دوسری رکعت میں پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی سورت یاد ہے تو وہ پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد پھر اسی طریقے سے رکوع سجدہ کریں گے. رکوع سجدہ کرنے کے بعد اب یعنی دوسری رکعت کی رکوع میں جاؤ. یہ تو طریقہ ہوا عورتوں کا رکوع کا. اس کے بعد رکوع سے بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر. ہاں جاؤ. ہاتھ کو تھوڑا پیچھے رکھو. ہاں اس کو بھی. ہاں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ 1 سجدہ. پھر دوسرا سجدے میں جاؤ. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے. اب اٹھ جاؤ. جی ناظرین یہ 2 رکعت ابھی اس کی مکمل ہونے والی ہے. اب یہ قاعدے میں بیٹھی. اس بیٹھنے کو جو کہتے ہیں قاعدہ کہتے ہیں. اس کا نام ہے قاعدہ اولا. اگر 2 رکعت پڑھ رہے تو یہ قاعدہ اولا بھی بن گیا, قاعدہ آخرہ بھی بن گیا. اور اگر 4 رکعت پڑھ رہے تو یہ قاعدہ اولا ہے. قاعدہ اولا میں اب کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہاں پر التحیات پڑھی جاتی ہے, درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد دعائے ماثورہ. اگر آپ کو, اور یاد رکھ لیجئے گا التحیات پورا پڑھنا واجب ہے نماز کے اندر. اگر آپ کی ایک بھی غلطی ہو گئی, بھول سے التحیات میں کوئی ورڈ چھوٹ گیا تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہو تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے التحیات کو ہم صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے. چلو اس بچی سے سنتے ہیں التحیات. پڑھ کے سناؤ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ. جی ناظرین یہ التحیات پڑھی. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. درود ابراہیم یاد ہے؟
درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر کوئی دعائے ماثورہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر یہ دعا پڑھ کے اب کیا کرنا ہے، 2 رکعت مکمل ہو گئی تھی، اب اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سلام کس طریقے سے پھیریں گے؟ سب سے پہلے دائیں طرف علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتی ہے تو وہ دائیں طرف پورا دیکھ لیتی ہے گلی تک، کہاں کہاں کیا چیز دکھ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو اس پٹی پہ یعنی دائیں کندھے پہ، اور بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں کندھے پہ دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رکعت نماز مکمل، یہ طریقہ ہے صحیح طریقہ۔ ناظرین یقیناً ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی طریقے سے ویڈیو پانے کے لیے